اپریل 2025 میں ایک سرکاری اہلکار کوئٹہ کی ایک جیل کی کوٹڑی میں داخل ہوا اور ایک خاتون کے سامنے ایک پیشکش رکھ دی۔ ایک کاغذ پر دستخط کر دیں۔ وعدہ کریں کہ آپ دوبارہ کبھی احتجاج منظم نہیں کریں گی۔ وعدہ کریں کہ آپ کی تحریک آئندہ کبھی سڑک بند نہیں کرے گی، کبھی دھرنا نہیں دے گی اور کبھی کسی شہر کے چوک میں جمع نہیں ہوگی۔ یہ سب کر دیں اور آپ آج ہی آزاد ہیں۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے سوچنے دے، یہ بھی نہیں کہا کہ اگر ہم شرائط پر بات کر لیں تو نہیں۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ وہ اس وقت تک اس کوٹری سے باہر نہیں جائیں گے جب تک ان کی گرفتار کیے گئے ایک ساتھی کو بھی ان کے ساتھ رہا نہیں کر دیا جاتا۔ 14 ماہ بعد ایک پاکستانی عدالت نے انہیں 2 مرتبہ عمر قید کی سزا سنا دی۔ ان کا نام ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ ہے اور ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، گرفتاری، تقریباً 1 سال کی تنہائی اور ایسا مقدمہ جو مکمل طور پر ایک ویڈیو اسکرین کے ذریعے چلایا گیا، یہ دراصل صرف ایک خاتون کی کہانی نہیں ہے، ایک اسٹریس ٹیسٹ ہے، ایک ایسا امتحان جس میں پورے ملک کے قانونی نظام کو دباؤ میں ڈال کر دیکھا گیا کہ وہ کہاں تک مضبوط رہتا ہے اور آخر کہاں سے ٹوٹنے لگتا ہے۔ مختصر سا پس منظر، کیونکہ اس کے بغیر یہ پوری کہانی سمجھ میں نہیں آئے گی، اور اس کے بعد ہم سیدھا مقدمے کی طرف جائیں گے۔ بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ بھی ہے اور سب سے قریبی۔ یہ گیس اور معدنی وسائل کی بے پناہ دولت پر بیٹھا ہوا ہے، لیکن تقریباً ہر آزاد معاشی تجزیے کے مطابق ان وسائل سے حاصل ہونے والی دولت کا بڑا حصہ صوبے کے اندر واپس آنے کے بجائے صوبے سے باہر چلا جاتا ہے۔ کئی دہائیوں سے بلوچ علیحدگی پسند تحریکوں اور بد امنی کے جواب میں پاکستانی ریاست کا طریقہ کار ایک سخت کاؤنٹر انسرجنسی پالیسی رہا ہے، اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے مطابق اس دوران لوگوں کے ریاستی تحویل میں غائب کیے جانے کا ایک ایسا سلسلہ بھی دستاویزی طور پر سامنے آیا ہے جس میں بعض افراد دوبارہ کبھی واپس ہی نہیں آئے۔ مہرنگ بلوچ کے اپنے والد بھی لاپتہ ہوئے۔ ان کے خاندان کا کہنا ہے کہ بعد میں وہ مردہ حالت میں ملے، اور ہیومن رائٹس فاؤنڈیشن کی رپورٹس کے مطابق ان کے بھائی بھی ریاستی فورسز کے ہاتھوں جان سے گئے۔ مہرنگ نے ڈاکٹر بننے کا فیصلہ کیا، لیکن پھر وہ ایک ایسی تحریک کا سب سے نمایاں چہرہ بن گئی جو صرف ایک مطالبے کے گرد کھڑی تھی: ہمیں بتاؤ تمہارے لوگ کہاں ہیں۔ بس یہی اس پوری کہانی کا پس منظر۔ اب آتے ہیں مقدمے کی طرف۔ دسمبر 2023، مہرنگ بلوچ نے ایک ایسے مارچ کی قیادت کی جو 1000 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ طے کرتے ہوئے ایک دور دراز ضلع سے شروع ہوا اور اسلام آباد تک پہنچا، اور یہ سفر پیدل طے کیا گیا کئی ہفتوں تک۔ اس مارچ میں شامل زیادہ تر لوگ روایتی سیاسی معنوں میں کارکن یا ایکٹیوسٹ نہیں تھے، وہ مائیں تھیں، بہنیں تھیں، بیٹیاں تھیں، ایسے لوگ جن کے رشتے دار اسی نظام کے اندر غائب ہو چکے تھے جس کی کہانیاں ہم آج بیان کرنے جا رہے ہیں۔ یہ مارچ اس لحاظ سے کامیاب رہا جس کی کسی بھی ایسی تحریک کے لیے سب سے زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ اس نے بلوچستان سے لاپتہ افراد کے بحران کو ایک بار پھر عالمی میڈیا کی توجہ کے مرکز میں لا کھڑا کیا۔ کئی برسوں بعد پہلی مرتبہ دنیا بھر کے صحافیوں نے بلوچستان کے اس مسئلے کو بڑے پیمانے پر رپورٹ کیا، اور اس مارچ کے بعد جو کچھ ہوا اس سے ایک بات بالکل واضح ہو گئی: مہرنگ بلوچ اب ایسا نام بن چکی تھی جسے پاکستانی ریاست مزید نظر انداز نہیں کر سکتی۔ مہرنگ بلوچ جس عمر قید کی سزا کاٹ رہی ہیں وہ 2025 میں ہونے والے کسی واقعے کی وجہ سے نہیں ہے۔ اس مقدمے کی بنیاد اس واقعے پر ہے جو اس سے پورے 1 سال پہلے جولائی 2024 میں گوادر میں پیش آیا تھا۔ بلوچ سیکریٹری کمیٹی یعنی BYC نے وہاں ایک احتجاج منظم کیا۔ احتجاج کے دوران حالات کشیدہ ہو گئی اور جو ہنگامہ آرائی ہوئی اس میں شبیر بلوچ نامی ایک پیراملٹری فرنٹیئر کور کے اہلکار کی ہلاکت ہوئی۔ پاکستانی استغاثہ نے اپنا پورا مقدمہ ایک بنیادی موقف کے گرد تعمیر کیا کہ مہرنگ بلوچ کی قیادت نے ہجوم کو مشتعل کیا، اور اس کے نتیجے میں ہونے والے تشدد کے دوران مبینہ طور پر ایک پتھر پھینکے جانے سے شبیر بلوچ ہلاک ہوئے۔ پاکستان کے انسداد دہشت گردی گروپ 1 کے تحت اگر عدالت اس موقف کو تسلیم کر لے تو کسی شخص کو مبینہ طور پر تشدد پر اکسانے کے لیے اسی طرح فوجداری طور پر ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے جیسے وہ شخص جس نے براہ راست پتھر پھینکا ہو۔ لیکن مہرنگ بلوچ کو اس واقعے کے فوراً بعد گرفتار نہیں کیا گیا، گرفتاری بہت بعد میں ہوئی، اور جب ہوئی تو یہ ایک بالکل مختلف اور کہیں زیادہ بڑی سیاسی و قانونی تنازع کے اندر لپٹی ہوئی تھی، ایک ایسا تنازع جو صرف گوادر کے اس احتجاج تک محدود نہیں۔ 11 مارچ 2025، جعفر ایکسپریس ایک مسافر ٹرین بلوچستان میں ہائی جیک کر لی جاتی ہے۔ یہ صوبے میں کئی برسوں کے دوران پیش آنے والے سب سے خطرناک سیکورٹی واقعات میں سے ایک تھا۔ اس کے بعد پیدا ہونے والی افراتفری میں انسانی حقوق کے کارکنوں کے مطابق کوئٹہ میں حکام نے کچھ نامعلوم
لاشیں راتوں رات دفن کر دی۔ نہ ان کا ڈی این اے ٹیسٹ کیا گیا اور نہ ہی سوگوار خاندانوں کے موقف دیا گیا کہ واقعی کے طور پر تصدیق کر سکیں کہ ان کے پیارے کون تھے۔ 9 دن بعد احتجاج پھوٹ پڑے۔ ڈان کی جانب سے رپورٹ کی گئی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ یعنی FIR کے مطابق BYC کے ارکان پر الزام عائد کیا گیا کہ انہوں نے ایک اسپتال کے مردہ خانے میں داخل ہو کر لاشوں کا ایک الگ مجموعہ وہاں سے نکالنے کی کوشش کی۔ صوبائی حکومت کا موقف تھا کہ مظاہرین نے پولیس پر پتھراؤ کیا، جبکہ BYC کا کہنا تھا کہ پولیس نے براہ راست فائرنگ کی۔ اس واقعے میں 3 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے۔ پھر 22 مارچ کوئٹہ میں جاری ایک دھرنے کے دوران پولیس نے بہرنگ بلوچ کو گرفتار کر لیا۔ ان کے ساتھ 17 دیگر افراد کو بھی گرفتار کیا گیا۔ اس کے بعد 3 مختلف تھانوں میں متعدد FIR درج ہوئی۔ ان میں دہشت گردی، قتل، لوگوں کو تشدد پر اکسانے، املاک کو نقصان پہنچانے اور نسلی منافرت کو فروغ دینے جیسے الزامات شامل تھے۔ ان میں سے کچھ مقدمات آج بھی عدالتی نظام میں زیر سماعت ہیں، لیکن آخرکار ان کی قسمت کا فیصلہ ان نئے مقدمات نے نہیں کیا، بلکہ وہ پرانا مقدمہ جو گوادر میں اس واقعے کے تقریباً 9 ماہ پہلے پیش آیا تھا، بالآخر ان کی زندگی بدل دینے والا مقدمہ بن گیا۔ یہ اس پوری کہانی کا شاید سب سے اہم حصہ ہے، کیونکہ بین الاقوامی قانونی ادارے یہ نہیں کہتے کہ اس مقدمے کو تشویشناک بنانے والی صرف عدالت کی طرف سے سنائی گئی سزا ہے۔ ان کے مطابق اصل سوال یہ ہے کہ فیصلہ آنے سے پہلے کیا کچھ ہوا۔ جب بہرنگ بلوچ کو گرفتار کیا گیا تو ان کے پاس گرفتاری کا کوئی وارنٹ موجود نہیں تھا۔ اس کے بعد تقریباً 1 ماہ تک انہیں وکیل تک رسائی نہیں ملی، اور 3 ماہ سے بھی زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد جا کر انہیں کسی جج کے سامنے پیش کیا گیا۔ پھر ستمبر 2025 سے شروع ہونے والی ہر سماعت جیل کے اندر ہونے لگی۔ کوئی کھلی عدالت نہیں، کوئی عام کمرہ عدالت نہیں، بلکہ ایک جیل، بند دروازوں کے پیچھے۔ انہیں صرف ایک ویڈیو اسکرین کے ذریعے عدالت میں پیش ہونے کی اجازت تھی۔ نہ وہ ذاتی طور پر عدالت میں موجود ہو سکتی تھی، نہ ہی کوئی ایسی کھلی عدالتی کارروائی تھی جس میں عام لوگ داخل ہو کر کارروائی دیکھ سکتے۔ بہرنگ بلوچ اور ان کے شریک ملزم ثبت اللہ شاہ جی نے اس عمل کی قانونی حیثیت پر عدم اعتماد کا اظہار ایک انتہائی سخت فیصلے کے ذریعے کیا۔ انہوں نے پورے مقدمے کا بائیکاٹ کر دیا۔ بعد میں بہرنگ بلوچ نے خود دی گارڈین میں لکھے گئے ایک مضمون نے بتایا کہ فیصلے سے پہلے انہوں نے پورا ایک سال تنہائی میں قید گزارا۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اس حقیقت پر لکھیں، 1 سال۔ ایک شخص ایک ایسی کوٹری میں اکیلا جہاں اسے دنیا سے تقریباً کاٹ دیا گیا ہو، اور یہ سب اس فیصلے سے پہلے کہ عدالت طے بھی کرے کہ وہ واقعی کسی جرم کی مرتکب ہوئی تھی یا نہیں۔ فلسفی آرنڈ نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ اسی نوعیت کے ریاستی کنٹرول کا مطالعہ کرنے میں گزارا۔ ایسا تشدد جسے آپ کیمرے کے سامنے براہ راست ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، بلکہ جو کاغذی کارروائی، عدالتی طریقہ کار، بار بار ریمانڈ میں توسیع اور عدالت میں پیش کرنے کے بجائے ویڈیو لنک جیسے بظاہر معمولی انتظامی اقدامات کے اندر چھپا ہوتا ہے۔ آرنڈ کے مطابق اصل آمرانہ مشینری اکثر کسی ڈرامائی منظر کی شکل میں سامنے نہیں آتی، وہ بورنگ، دفتری اور بیوروکریٹک نظر آتی ہے، اور شاید یہی اسے اتنا مؤثر بناتا ہے، کیونکہ وہ بظاہر معمول کے قانونی عمل جیسی دکھائی دیتی ہے، لیکن اس کے اثرات انتہائی سخت اور تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ 22 جون 2026 کوئٹہ کی ایک انسدادی دہشت گردی عدالت نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ مجرم قرار، دہشت گردی، قتل۔ عدالت نے قرار دیا کہ بہرنگ بلوچ اور ثبت اللہ شاہ جی کے درمیان عدالت کے اپنے الفاظ میں قتل کرنے کی مشترکہ نیت موجود تھی۔ یعنی 2 سال پہلے ایک احتجاج کے دوران فرنٹیئر کور کے ایک اہلکار کی ہلاکت کے معاملے میں دونوں کو یکساں طور پر ذمہ دار ٹھہرایا گیا، اور سزا 2 مسلسل عمر قید کی سزا۔ یہ فیصلہ ایسی ملزم کے خلاف سنائے گا جو عدالت میں جسمانی طور پر موجود ہی نہیں تھی، اور ایسی دفاعی حکمت عملی کے خلاف سنائے گا جس سے ان کے وکلاء اس وقت تک دستبردار ہو چکے تھے، کیونکہ ان کے مطابق یہ پورا عدالتی عمل شروع ہی سے جانبدار اور طے شدہ تھا۔ پاکستان کے اپنے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان یعنی کسی غیر ملکی ادارے نے نہیں، بلکہ پاکستان کے ایک مقامی انسانی حقوق کے ادارے نے اس سزا کی مذمت کی۔ عورت مارچ، جو پاکستان کے اپنے حقوق نسواں کی تحریک ہے، نے بھی اس فیصلے کی مخالفت کی۔ ایک میڈیا ادارے نے ہیڈ لائنز میں اسے صاف الفاظ میں جمہوریت کا جنازہ قرار دیا۔ یقیناً یہ ایک صحافتی تبصرہ ہے، کوئی قانونی فیصلہ نہیں، لیکن یہ ضرور ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان کے اپنے سول سوسائٹی کے اندر بھی اس فیصلے کو مرکزی دھارے میں اسے کس قدر غیر معمولی اور تشویشناک سمجھا گیا۔ اپریل 2025 کوئٹہ کے ڈپٹی کمشنر کی قیادت میں ایک وفد خدا ڈسٹرکٹ جیل پہنچتا ہے۔ بہرنگ بلوچ کی بہن نادیہ بلوچ کے مطابق وفد نے بہرنگ کے سامنے ایک پیشکش رکھی، اور بلوچ یکجہتی کمیٹی یعنی BYC آئندہ کبھی بڑے شہروں میں سڑکیں بلاک نہیں کریں گے اور نہ ہی دھرنے دیں گے، اس کے بدلے میں ایک تحریر یقین دہانی دی جائے۔
اور اگر وہ یہ معاہدہ کر لیں تو اسی دن انہیں رہا کر دیا جائے گا۔ لیکن بہرام بلوچ نے انکار کر دیا، جزوی طور پر نہیں، مکمل طور پر۔ انہوں نے حکام سے صاف الفاظ میں کہا کہ وہ اس وقت تک جیل سے باہر نہیں جائیں گے جب تک PYC کے ہر گرفتار رہنما اور کارکن کو ان کے ساتھ رہا نہیں کر دیا جاتا۔ وفد واپس چلا گیا، کوئی معاہدہ نہیں ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ لمحہ اس پوری کہانی میں اتنا اہم کیوں ہے؟ کیونکہ ایک ریاست کی جانب سے کسی سیاسی کارکن کو ذاتی آزادی کے بدلے مستقل سیاسی خاموشی کی پیشکش بظاہر رہائی ہو سکتی ہے، لیکن یہ انصاف نہیں، یہ ایک سودا ہے، تمہاری آواز کے بدلے تمہارا جسم۔ بہرام بلوچ نے پیشکش اس وقت ٹھکرا دی جب انہیں اندازہ تھا انکار کی قیمت بہت بھاری ہو سکتی ہے۔ 14 ماہ بعد اب ہمیں معلوم ہے کہ اس کی قیمت کیا تھی، تو مسلسل عمر قید کی سزائیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے 2025 ہی میں پاکستان سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ بلوچ کارکنوں کے خلاف جاری وسیع کریک ڈاؤن کو ختم کرے۔ پھر اگست 2026 تک ہیومن رائٹس فاؤنڈیشن، فریڈم ہاؤس اور ہندوز فار ہیومن رائٹس نے باقاعدہ طور پر اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ آن آربیٹریٹی ڈیٹینشن سے رجوع کیا۔ ان کا مطالبہ تھا کہ بہرام بلوچ کی حراست کو بین الاقوامی قانون کے تحت منمانی حراست قرار دیا جائے، ان کی فوری اور غیر مشروط رہائی کا مطالبہ کیا جائے۔ بہرام بلوچ کو ٹائم کی دنیا کے 10 بااثر ترین افراد کی فہرست میں شامل کیا جا چکا ہے۔ مسلسل 2 برس 2025 اور 2026 نوبل امن انعام کے لیے بھی نامزد کیا گیا۔ ایک ایسی خاتون جو اس وقت عمر قید کی سزا کاٹ رہی ہیں اور اس کے باوجود دنیا بھر سے اس سطح کی پذیرائی حاصل کر رہی ہیں، یہ اپنے آپ میں ایک طرح کا فیصلہ ہے، ایک ایسا فیصلہ جو کوئٹہ کی عدالت نے نہیں بلکہ دنیا کے دوسرے حصے نے سنایا ہے۔ پاکستانی حکومت نے کبھی یہ موقف اختیار نہیں کیا کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی یعنی BYC محض ایک پرامن حقوق کی تحریک ہے جس کا بلوچستان میں ہونے والی کسی اور سرگرمی سے کوئی تعلق نہیں۔ حکومت حکام کا موقف ہے کہ بلوچستان لبریشن آرمی یعنی BLA، جسے پاکستان، امریکہ اور برطانیہ باضابطہ طور پر دہشت گرد تنظیم قرار دے چکے ہیں، اسی خطے میں اسی عرصے کے دوران سرگرم رہی ہے جہاں BYC کے متعدد احتجاج شروع ہوئے۔ اور ریاست کے مطابق اگر کسی احتجاج کے نتیجے میں ایک سیکورٹی اہلکار ہلاک ہو جائے تو منتظمین کے ارادے کچھ بھی ہوں اور اسے مکمل طور پر پرامن سول نافرمانی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس نقطۂ نظر سے کسی تحریک کی قیادت کے خلاف انسداد دہشت گردی کے قوانین کے تحت کارروائی کرنا سیاسی انتقام نہیں بلکہ ریاست کی ذمہ داری ہے، خاص طور پر اس وقت جب ریاست کا موقف ہو کہ احتجاج کی قیادت نے ایسے حالات پیدا کیے جن میں ایک اہلکار کی جان گئی۔ BYC اور بہرام بلوچ نے عسکریت پسند گروپوں سے کسی بھی تعلق کی مسلسل اور واضح طور پر تردید کی ہے۔ دونوں موقف عوامی ریکارڈ کا حصہ ہیں، لیکن یہ ویڈیو اور حقیقتاً کوئی بھی شخص جو اس کیس کی مکمل خفیہ فائل تک رسائی نہیں رکھتا ایمانداری سے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ان دونوں میں سے کون سا موقف 100% درست ہے۔ جو بات یہ ویڈیو ضرور کہہ سکتی ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً ہر آزاد قانونی مبصر، چاہے وہ کیس کے بنیادی حقائق کے بارے میں کچھ بھی سوچتا ہو، ایک بات پر سنجیدہ تشویش ظاہر کرتا ہے۔ 15 ماہ کی قبل از سماعت حراست، 1 سال کی مبینہ تنہائی اور قتل اور دہشت گردی کا ایک ایسا مقدمہ جس کی سماعت جیل کے اندر مکمل طور پر ویڈیو لنک کے ذریعے چلائی گئی۔ یہ عمل ایک ایسے سنگین الزام کے لیے مطلوبہ سنجیدہ قانونی معیار سے کم تر تھا۔ حقائق کی اصل کہانی جو بھی ہو، پاکستان کا نظام جس طریقے سے اس نتیجے تک پہنچا، تشویش کی اصل وجہ وہی ہے۔ اور یہاں ایک دلچسپ تضاد بھی ہے جسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ پاکستان نے کئی دہائیوں سے اقوام متحدہ میں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے یہ موقف پیش کیا ہے کہ عوام کے حق خودداریت اور سیاسی حقوق کو عالمی تحفظ اور نگرانی حاصل ہونی چاہیے۔ تجزیہ کاروں نے اس میں ایک واضح تضاد کی نشاندہی کی ہے۔ ایک ایسی ریاست جو بیرونی ملک ایک برادری کے سیاسی مطالبات اور شکایت کو دنیا کے سامنے سنجیدگی سے لینے کا مطالبہ کرتی ہے، اس کے لیے یہ وضاحت کرنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے ہی ملک میں ایسی نوعیت کی شکایت کا جواب ویڈیو لنک کے ذریعے چلنے والے مقدمے اور عمر قید کی سزا سے کیوں دے رہی ہے۔ ایمانوئل کانٹ نے ہمیں ایک ایسا اصول دیا جو اس کے بعد آنے والی ہر صدی میں زندہ رہا ہے۔ کسی بھی عمل سے پہلے خود سے سوال کرو کہ کیا تم اپنی دلیل کو ایک ایسا آفاقی قانون بنانا چاہو گے جس پر ہر شخص ہر جگہ عمل کر سکے۔ اب پاکستان کے اپنے کشمیر سے متعلق موقف کو اسی پر رکھیں۔ پاکستان کا موقف ہے کہ سیاسی شکایت کو سنا جانا چاہیے، کہ خودداریت کا تحفظ ہونا چاہیے، اور یہ کہ اختلاف رائے کو دبانے کے بجائے اسے سنا جانا چاہیے، اور یہی اصول ہے۔ تو پھر یہ اصول کوئٹہ میں بھی اسی طرح لاگو ہونا چاہیے جس طرح اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں۔ لیکن ایک ریاست دنیا سے یہ مطالبہ نہیں کر سکتی کہ
وہ بیرون ملک کسی اصول کو تسلیم کرے لیکن اپنے ہی شہریوں کے معاملے میں اسی اصول سے انکار کر دے، کیونکہ ایسا کرتے ہی وہ اصول اپنے ہی وزن تلے گرنے لگتا ہے۔ اور پھر واپس آتے ہیں سوفوکلیس کی طرف، وہی یونانی ڈرامہ نگار جس نے 25 صدیوں پہلے اینٹیگون لکھی تھی، ایک ایسی عورت کی کہانی جسے اپنے بھائی کو دفن کرنے کے لیے ایک ظالمانہ قانون کے خلاف ورزی پر موت کی سزا سنائی گئی۔ بہرام بلوچ کی تحریک کی ابتدا بھی لفظی طور پر ایک ایسے ہی مطالبے سے ہوئی تھی کہ لاپتہ اور ہلاک ہونے والوں کی شناخت کی جائے اور ان کے مردہ جسموں کو عزت کے ساتھ دفن کرنے کا حق دیا جائے۔ سوفوکلیس نے کبھی یہ فیصلہ نہیں سنایا تھا کہ اینٹیگون درست تھی یا وہ بادشاہ جس نے اسے سزا دی تھی۔ اس نے صرف اتنا کیا کہ آپ کو اس سوال کے بارے میں سوچنے سے روکنے نہیں دیا۔ 25 صدیوں بعد پاکستان کی ایک عدالت نے اسی بنیادی سوال کا اپنا جواب دے دیا۔ اب یہ اپیل جو بلوچستان ہائی کورٹ کے سامنے زیر سماعت ہے، ہمیں یہ بتائے گی کہ کیا یہ جواب آخری لفظ ہے یا صرف اگلے باب کی شروعات۔ آج کی تاریخ میں بہرام بلوچ بدستور حراست میں ہیں۔ ان کی قانونی ٹیم نے اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی اور جولائی 2026 میں بلوچستان ہائی کورٹ نے باضابطہ طور پر اس اپیل کو سماعت کے لیے منظور کر دیا، یعنی عدالت اب مقدمے کو اس کی اصل قانونی اور میرٹ کی بنیاد پر سننے کے لیے تیار ہے۔ اسے محض ابتدائی مرحلے پر خارج نہیں کیا گیا، لیکن یہاں ایک اہم نکتہ ہے، اپیل کا منظور ہونا رہائی کے مترادف نہیں۔ 2 مرتبہ عمر قید کی سزا اس وقت تک برقرار رہتی ہے جب تک عدالت خود اسے معطل یا قلعدم قرار نہ دے۔ اگست 2026 میں اقوام متحدہ کے سامنے دائر کی گئی درخواست بھی ابھی زیر التوا ہے، اور مارچ 2025 میں بہرام بلوچ کے ساتھ گرفتار کیے گئے دیگر بلوچ یکجہتی کمیٹی کے ارکان بھی اب تک حراست میں ہیں۔ اسے ایک بار آزادی کی پیشکش کی گئی تھی، اس کے بدلے اسے صرف خاموش رہنے کا وعدہ کرنا تھا، اس نے انکار کر دیا اور ریاست نے جواب میں اسے 2 مرتبہ عمر قید کی سزا سنا دی۔ اس مقدمے کے بنیادی حقائق کے بارے میں آپ کی رائے جو بھی ہو، اس ایک فیصلے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ خاموشی کے بدلے آزادی کی پیشکش اور آزادی کے لیے خاموش ہونے سے انکار، یہ اس کہانی کا وہ حصہ ہے جسے کسی بھی فریق سے کسی بھی موقف کے ساتھ جھٹلانا آسان نہیں۔ اب اصل سوال صرف یہ رہ جاتا ہے کہ کیا پاکستان کا نظام انصاف کبھی اس بات کا جواب دے گا کہ وہ اپنے فیصلے تک کیسے پہنچا، یا پھر دنیا اس سے پہلے ہی آگے بڑھ جائے گی کہ اس نظام کو اپنے طریقہ کار کا جواب دینا پڑے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو، کمنٹس میں بتائیں اگر آپ بہرام بلوچ کی جگہ ہوتے تو کیا آپ یہ معاہدہ قبول کر لیتے۔